الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، سارے جہان کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا اور اس کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. آسمانی نظام، زمین کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، مخلوق کے مرنے جینے کا نظام، سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھا. کسی کو اللہ نے کبھی کسی حال میں بھی شریک نہیں بنایا. بندوں کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں خداوند کریم نے ان سب کو اچھی طرح سے مالا مال فرمایا اور کسی کو اس کائنات میں اپنی طرف سے تنگ نہیں کیا. اس کا نام ساری زندگی نہ لو، اس کی ذات وحدانیت کو تسلیم بھی نہ کرو، ایک دن بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. ساری عمر اس کے حکام کی خلاف ورزی کرتے رہو، کبھی پیاسا نہیں مارتا. آپ اور ہم جس سے ناراض ہو جائیں، نہ کھانا دیں، نہ پانی دیں، نہ کپڑا دیں، جان سے مار دیں. اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، چلاتا ہے. حلیم ذات ہے. اگر اس کی ذات حلیم نہ ہوتی تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری بدعملی ہمیں یہاں تک لے گئی کہ بھوکا مارا جاتا، پیاسا مارا جاتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور انسانوں میں سے بھیجا تاکہ انہیں دقت کوئی نہ ہو. امت کا نبی بھی اس بات کو سمجھے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوا کرتی ہے، تنگی کیسے آیا کرتی ہے. ساری چیزیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا. میرے امتیوں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، شرعی احکام تمام کے تمام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں. اس پہ عمل کرو گے جنت کا راستہ آسان ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا. گویا عورت اسلام اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عورت سے بے نیاز نہیں. عرب کا مشہور خاندان، ہاشمی قریشی خاندان، اس کائنات میں آپ تشریف لائے. ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اس دنیا کی عمر میں، ساری دنیا کی عمر میں وہ دن نرالا، وہ رات نرالی جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دنیا میں تشریف لائے. علماء کی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. اللہ والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی سیرت پہ. یوں بھی لکھا ہے کہ دن کا رات کا جھگڑا ہوا. دن کہتا تھا یا اللہ
یہ سعادت مجھے عطا فرما. جب نبی دنیا میں تشریف لائیں دن ہونا چاہیے، رات کہتی تھی مولا یہ شرف مجھے ملنا چاہیے. یہ سعادت